بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CSS PMS کے اسپائرنٹس جنہوں نے اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ اردو میں کرنے کا پلان بنایا ہے، ان کے لیے شارٹ ویڈیوز کوئک آپ کو نوٹس مل جائیں گے اور آپ ان پوائنٹس کو فردر اپنے پیپر کے مطابق جو ہے وہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کی سیرت بطور پیغمبر امن جو ہے اس کے اوپر ہم کچھ پوائنٹس دیکھیں گے۔ آپ نے ان پوائنٹس کو ایلیبریٹ کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ امن کا نمونہ ہے۔ تمام انسانیت کے لیے آپ جو ہے وہ امن کا پیغام لے کر آئے۔ تو اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ نے حتی الامکان جو ہے وہ جنگ سے احتراز برتا، یعنی کہ کوشش کی کہ جنگ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو سورہ الانبیاء کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ آیت بھی لکھیں، ساتھ ترجمہ بھی لکھیں۔ پھر اسی طرح مکی زندگی میں تبلیغ کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف اور مصائب جو ہیں وہ قریش مکہ کی جانب سے جو آئیں، اور طائف کا جو واقعہ ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ اسی طرح جنگوں کے قوانین مقرر کیے، بوڑھوں، خواتین، بچوں اور مسافروں کو جو ہے وہ قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے دوران جب قریش مکہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شیب ابی طالب کے دوران آپ 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قطع تعلقی رکھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور غلاموں پر شفقت فرماتے، بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے۔ اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بطور پیغمبر امن تشریف لائے، اور آپ نے امن کا ہی درس دیا، اور اسلام جو ہے وہ ایک پیس ریلیجن آف پیس ہے۔ پھر رنگ و نسل کا فرق مٹانے کے لیے دیکھیں کہ جی جو تاریخی خطبہ حجت الوداع، اس میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ یہ درس دے کر نسلی جو تفاخر اور برادریزم کا جو قلعہ ہے وہ کما کیا، فرقہ بندی اور انتشار کا سدباب کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی میں نہ پڑو، اس کی تعلیم دے کر اتفاق و اتحاد کی فضا کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو حق تلفی معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشادات ہیں قرآن مجید میں کہ ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یا اسی طرح چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو، اس طرح کے احکامات دے کر جو ہے تمام اراکین معاشرہ کے اموال کی حفاظت کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے۔ تو مزید آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ انسانیت کے قتل کی ممانعت کی، کسی ناحق کو قتل مت کرو، سورہ الاسراء میں جو ہے وہ۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ میں جس نے ایک شخص کو قتل کیا پس گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو ان باتوں سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تعلیم امن و سلامتی کی دعوت ہے۔ پھر وہی آپ باتیں مزید ان کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ قیدیوں کو قتل کرنے کی ممانعت کی، قتل سفیر یعنی کہ جو سفراء آپ کے پاس آتے تھے ان کو نہیں، مطلب یہ حکم دیا کہ قتل نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح کہ جنگ کی جو ہے وہ حتی الوسع کوشش کی گئی کہ جنگ جو ہے وہ نہ ہو، پہلے امن و سلامتی کی پیشکش کی جائے، اگر وہ ٹھکرائی جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ تو یہ کچھ اقدامات آپ لکھ سکتے ہیں، پوائنٹس لکھ سکتے ہیں اس کے اندر بطور پیغمبر امن میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو اردو لینگویج میں اس طرح اسلامیات کی ویڈیوز چاہیے تو کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ آپ اسلامیات جو ہے وہ اردو میں کر رہے ہیں، تو تب مزید ویڈیوز ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔